نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ دادا جی، دانیال ٹرافی تو دکھاؤ۔ دادا جی، ارے بات تو سنو۔ دانیال بیٹا ذرا جلدی آنا، ہمیں بھی آپ کی ٹرافی دیکھنی ہے۔ دادا جی، یہ لے، یہ ٹرافی آپ کی۔ بیٹا یہ اتنی بڑی ٹرافی میری کیوں؟ دادا جی، وہ جو آپ نے مجھے پیارے تائب کی تقریر لکھ کے دی تھی، وہ آج میں نے اسکول میں کی، میں فرسٹ آ گیا۔ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، جیتا رہے بیٹا، جیتا رہے۔ دادا جان کی طرف سے یہ ٹرافی آپ کو مبارک ہو۔ ویل ڈن بیٹا۔ پاپا، قائد اعظم کس شعبہ ہاتھ میں پرفیکٹ تھے؟ آئی مین وکالت یا سیاست؟ بیٹا قائد اعظم محمد علی جناح ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ کا نام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ورسٹائل شخصیت کے مالک تھے۔ اگر ہم ان کی وکالت کی بات کریں تو پورے بر صغیر میں ان کا ہم اثر وکیل کوئی نہیں تھا، اور اگر ہم ان کی سیاست کی بات کریں تو ان کا ہم پلہ سیاستدان بھی دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ پروفیسر اکرم حمدانی صاحب، جب دیکھو باپ بیٹی تاریخ کے جروکوں میں کھوئے ہوئے نظر آتے ہو۔ آپ کچھ وقت ہمارے لیے بھی نکال لیا کریں، یہ نہ ہو ہم خود قصہ پاری نہ بن جائیں اور آپ پچھتاتے رہیں۔ ارے بیگم کمال کرتی ہیں آپ، ساری زندگی تو آپ کے نام کر چکے، اب اور کیا کریں؟ پاپا دیکھیں، دانیال نے بھی ٹرافی لے لی اور میری بھی یونیورسٹی کی 1 ویک کی چھٹیاں ہیں، سو آپ ہمیں کہیں گھمانے لے چلیں، بیکاز لائف بھی کافی بورنگ ہو چکی ہے۔ آپ نے پرومس بھی کیا تھا۔ پرومس؟ اور میں نے؟ پاپا۔ اوکے بابا، بس تیاری کرو، کل صبح ناجیل چلتے ہیں۔ اوف پاپا، اس جگہ کو حفظ کروائیں گے کیا؟ تو بیٹا پھر چینج کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اس بار بولان کی طرف چلتے ہیں، وہاں بھی بڑی خوبصورت لوکیشنز ہیں۔ شابان چلیں؟ کیوں بیگم، کوئی پلاننگ تو نہیں چل رہی آپ دونوں کے بیچ میں؟ کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ جی ابا جی۔ میں سن رہا تھا بیٹا، میں ایک مشورہ دوں، آپ ہم سب کو اس بار زیارت کیوں نہیں لے جاتے؟ پاپا، دادا جی تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ جگہ میری کرنٹ سٹڈیز سے بالکل میچ کرتی ہے، پلیز آپ مان جائیں نا۔ اوکے بیٹا، آپ لوگ تیاری کرو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ابا جی بھی جانے کے لیے تیار ہیں، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، اسی بہانے ذرا چینج بھی ہو جائے گا۔ اوہ یس! تم لائے ہو طوفان سے کشتی نکال کے، تم لائے ہو طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھیں گے تیرے بچے سنبھال کے، تم لائے ہو طوفان سے کشتی نکال کے۔ مما، کوئٹہ سے زیارت کا راستہ تو بہت خوبصورت ہے۔ یس بیٹا۔ پاپا، کوئٹہ سے زیارت کا فاصلہ کتنا ہے؟ ہم کب تک پہنچیں گے؟ بیٹا کوئٹہ سے زیارت کا فاصلہ تقریباً 133 کلومیٹر ہے، اور پتہ ہے آپ کو زیارت سطح سمندر سے تقریباً 2300 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اور جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں اگر ایسے ہی چلتے رہے انشاءاللہ تو 2 سے 2.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ جون 1948 کو قائد اعظم نے کوئٹہ کی تاریخی عسکری تربیت گاہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عساکر پاکستان کے ایک پروقار اجتماع سے خطاب بھی کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے افواج پاکستان کے بلند حوصلوں اور ان کے باہمی اتحاد اور پاکستان کی خدمت و حفاظت کے لیے ان کے سچے جذبے کی تعریف کی، اور فرمایا کہ پاکستان دوسری افواج کی ہمراہی میں آپ پاکستان کے لوگوں کی زندگی، جائیداد اور عزت کے محافظ ہیں۔ پاپا، جی بیٹا۔
बेटा? यहाँ तो हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। जी बेटा, ये सनोबर के दरख्त हैं, इन्हें अंग्रेजी में जुनिपर कहा जाता है। और ये जंगल जो आप देख रहे हो, ये दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल है। मैं कुछ ऐड करूं? श्योर। मैंने पढ़ा था कि स्नोबर के दरख्त साल में सिर्फ 1 इंच बढ़ते हैं और इन दरख्तों की उम्रें 2-3 हजार साल से भी ज्यादा होती हैं। यस बेटा, यू आर राइट। कोयटा के इस्लामिया हाई स्कूल को बलूचिस्तान में कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से वही तारीखी अहमियत हासिल है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हासिल है। कायदे आज़म ने 1943 में अपने दौरा बलूचिस्तान के मौके पर इस स्कूल का दौरा किया। इसके सब्ज़ार में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का परचम लहराया और तलबा के अजीम उल शान जलसे से खिताब फरमाया। कायदे आज़म के इरशाद पर इस जलसे की सदारत इस स्कूल के एक तालिब इल्म खैर मोहम्मद तरीन ने की। बाद में ये साहब सरदार खैर मोहम्मद तरीन के नाम से जाने पहचाने गए और सूबाई असम्बली के रुकन भी रहे। तलबा के इस जलसे में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बलूचिस्तान शाख के क़याम का ऐलान हुआ। इसी बिना पर कायदे आज़म ने इस्लामिया हाई स्कूल कोयटा को छोटा अलीगढ़ करार दिया। दादाजी, क्या हमारे कायद इन्हीं रास्तों से आए थे? बेटा जरा गाड़ी रोकना। अब्बा जी खैर है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब्बा जी बताइए तो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आलिया, जी दादाजी। देखो बेटा, गौर से देखो। इन्हीं रास्तों पे चलकर हमारे कायद हमारे पास आए थे। हाँ, हमारे पास आए थे। तुम जो थे गुजरे कभी इन्हीं रस्तों पे, यही याद है हमको सभी बात जो तुमने कही। तुम जो थे गुजरे कभी इन्हीं रस्तों पे, यही याद है हमको सभी बात जो तुमने कही। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. कायदे आज़म ने अपने पहले दौरा बलूचिस्तान के दौरान कोयटा से 31 मील के फासले पर पशीन भी तशरीफ ले गए। वहाँ उन्होंने काजी मोहम्मद ईसा के आबाई बंगले में क़याम किया। ये बंगला इसी हालत और इसी तरतीब के साथ अब भी मौजूद है। दादाजी, बेटा, ज़ियारत को ज़ियारत क्यों कहते हैं? बेटा यहाँ पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग का मज़ार है जिन्हें लोग खुरवारी बाबा के नाम से जानते हैं। और आप तो जानते हो ना बेटा कि हमारे यहाँ बुजुर्गों के मज़ार को ज़ियारत कहा जाता है। बस उन्हीं के मज़ार की ज़ियारत की वजह से इस इलाके का नाम ज़ियारत पड़ गया। और ये मज़ार ज़ियारत बाजार से 10 किलोमीटर के फासले पर है। And the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. पापा, ये जगह तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। हमारे कायद ने इधर कितने दिन गुजारे थे? बेटा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 71 साल 8 माह और 6 दिन की ज़िंदगी पाई, जिसमें से 392 रोज़ उन्होंने पाकिस्तान में गुजारे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 70 अयाम इस रेजिडेंसी में गुजारे। और दानियाल, पता है ये सारा वुड वर्क है। और बेटा, ये इमारत
انگریز کے دور میں 1892 میں تعمیر کی گئی. اسے ٹی بی سینیٹوریم کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں گورنر جنرل کے ایجنٹ کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا. اور بیٹا اس عمارت کے بنانے میں اس دور میں 39,012 روپے کی لاگت آئی. دادا جی دیکھیے یہ جگہ 100 روپے کے نوٹ پہ بھی بنی ہوئی ہے. ہاں بیٹا، یہ جگہ 100 روپے کے نوٹ کے پیچھے بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہا تم نے بیٹا. اس جگہ کو 1975 میں نیشنل مونومنٹ قرار دیا گیا اور پھر 1978 میں اسے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی رہائش گاہ کے طور پہ جانا گیا. آج ہم اسے قائد اعظم ریزیڈنسی کے نام سے جانتے ہیں. قائد اعظم ریزیڈنسی. سن 44 میں کراچی میں بہت بڑا جلسہ تھا، تو ہم بلوچستان کے لوگ گئے تھے. عبدالعلی اخونزادہ جو خانوزئی کا رہنے والا تھا، وہ بہت قابل عالم تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو قائد اعظم انگریزی میں تقریر کر رہا تھا. قائد اعظم تقریر، اور میں دیکھتا ہوں عبدالعلی اخونزادہ رو رہا ہے. تو جب وہ رونا ونا وہ اس نے پوچھ لیا، میں نے کہا اخونزادہ صاحب آپ انگریزی جانتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا پھر آپ روتے کیوں، کیسے روتے ہو؟ کہتا اس آدمی کے آواز میں، اس کے کہنے میں میرے دل پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، مسلمان قوم کے لیے کر رہا ہے، اس میں ان کا کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے. مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد بلوچستان میں قیام پاکستان کی جدوجہد کے سلسلے میں پورے جوش و خروش سے تحریک شروع ہوئی. اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر اور تحریک پاکستان کے رہنما کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1943 میں بلوچستان کا پہلا دورہ کیا. اس دورے میں قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بلوچستان شاخ کے صدر قاضی محمد عیسیٰ کے بنگلے نمبر 2 لٹن روڈ کوئٹہ میں قیام کیا. اس بنگلے کو تحریک پاکستان کو بلوچستان میں کامیاب کرانے کے سلسلے میں مرکزی حیثیت حاصل رہی. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان بننے کا کیا مقصد تھا. ہم نے یہ سوچنا چاہیے، کیا یہ تھا کہ لفظ پاکستان بہت خوبصورت ہے، ہم پاکستان بنا رہے ہیں؟ یہ مقصد بالکل نہیں تھا. قائد اعظم اس پہ زور دے رہے تھے کہ یہاں ہندو کی استحصالی ختم ہوگی اور سرداروں کی اور نوابوں کی جو استحصال ایکسپلائٹیشن ہے وہ ختم کیا جائے گا. عوام کے لیے خوشحالی ہوگی، ان کا اپنا ثقافت، ان کا مذہب، ان کے روایت وہ قائم ہوگی. اور صحیح معنوں پہ اسلام کی جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں ان سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور وہ ہم پریکٹس کریں گے. تو یہ اصل مقصد تھا. دادا جی دیکھیں ہمارے قائد اس ٹوپی میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں. ہاں بیٹا، پتہ ہے ان ٹوپیوں کو کراکولی ٹوپی کہا جاتا ہے. مزے کی بات بتاتا ہوں، کوئٹہ کے مشہور کندھاری بازار میں ایسی ٹوپیوں کی دکان ہوا کرتی تھی. قائد اعظم نے وہاں سے 2 ٹوپیاں پسند فرمائی، ایک کالے رنگ کی اور ایک نسواری رنگ کی. 1943 ہی میں اپنے کوئٹہ کے قیام کے دوران قائد اعظم نے کندھاری بازار میں مسلم لیگ کے دفتر کے سامنے واقع عوض علی کی دکان سے وہ ٹوپی خریدی جو جناح کیپ کے نام سے مشہور ہوئی. قائد اعظم نے 2 کراکولی ٹوپیاں پسند کی. دکاندار قیمت لینے کو تیار نہ تھا. آخر قائد اعظم نے قاضی محمد عیسیٰ سے مشورہ کر کے 200 روپے کا چیک دیا. دکاندار نے یہ چیک مسلم لیگ کے فنڈ میں جمع کر دیا. اور یوں بیٹا پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہمارے پیارے قائد 11 ستمبر 1948 ہم سے بچھڑ گئے.
وہ ہم سے بچھڑے ضرور ہیں، مگر ان کے نظریات، ان کی فکر اور ان کے اقوال آج بھی ہمارے سینوں میں دل کی طرح دھڑک رہے ہیں، اور یہ اس وقت تک دھڑکتے رہیں گے جب تک پاکستان قائم و دائم ہو، اور یہ انشاءاللہ دھڑکتے رہیں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ I am very happy that I am at this function, and already I've had the opportunity of meeting some friends, and I might yet find more friends, but you give me no time to do anything else. 1945 کے دورہ بلوچستان کے موقع پر قائد اعظم کوئٹہ سے 31 میل کے فاصلے پر واقع اس وقت کی ریاست قلات کے شہر مستونگ بھی تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں کے ہائی اسکول میں طلبہ اور عوام کے مشترکہ اجتماع سے خطاب کیا اور ان کو تحریک پاکستان کے پس منظر اور مقاصد کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ قائد اعظم کے دورہ مستونگ کے موقع پر خان آف قلات میر احمد یار خان مرحوم نے مستونگ کے شاہی باغ میں ان کے اعزاز میں ضیافت دی، جس میں شاہی جرگے کے ارکان سمیت بہت بڑی تعداد میں بلوچستان کے سرکردہ شخصیات نے قائد اعظم سے ملاقات کی۔ اسی دوران قائد اعظم کو سونے میں تولا گیا اور یہ سونا تحریک پاکستان کے فنڈ میں دے دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر 1939 میں قاضی محمد عیسیٰ کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بلوچستان شاخ قائم ہوئی۔ اسی سال قائد اعظم نے خان آف قلات میر احمد یار خان مرحوم کے مہمان کی حیثیت سے بلوچستان کا پہلا دورہ کیا۔ اس دورے میں وہ قلات کے شاہی محل میں ٹھہرے۔ اس اعتبار سے قلات کا شاہی محل اور اس سے منسلک باغ کو یہ یادگار کی حیثیت حاصل ہے کہ بانی پاکستان نے بلوچستان میں سب سے پہلے وہاں قیام کیا۔ قائد اعظم یہاں کے جو مسلمان تھے ان کے اسلام دوستی کے جذبے سے بڑے متاثر تھے۔ یہاں پہ کوئی علاقائی اور لسانی اور یہ قبائلی نفرتیں نہیں تھیں، اور وہ عموماً اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ بہت خوبی کی بات ہے، ایک قوم جو ہے جب تک وہ اس میں یہ صفات نہ آئے، یعنی اتحاد اور تنظیم اور یقینی محکم، تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تنظیم انسان میں ہو، اتحاد آپس میں ہو، یقین ہو محکم، تبھی قائد کی بات بنی۔ تم جو تھے گزرے کبھی انہی رستوں پہ، یہی یاد ہے ہم کو سبھی بات جو تم نے کہی۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے پاکستان کے سربراہ مملکت کی حیثیت سے پہلا دورہ بلوچستان فروری 1948 میں کیا۔ انہوں نے سبی ریزیڈنسی میں روایتی شاہی دربار کی صدارت کی اور قبائلی عمائدین کے اجتماع سے خطاب کیا۔ اسی مقام پر انہوں نے سرکاری افسروں سے خطاب کیا اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بلوچستان کی درخواست پر طلبہ کے ایک وفد سے بھی ملاقات کی۔ یہ ملاقات پروگرام میں شامل نہ تھی، تاہم طلبہ کے اصرار پر جب قائد اعظم کے ملٹری سیکرٹری نے ان کو اطلاع کی تو قائد اعظم نے بلا تاخیر ملاقات کی منظوری دے دی اور پھر ریزیڈنسی کے لان میں دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران قائد اعظم نے ان کو ہدایت کی کہ تحریک پاکستان کے دوران ان کا درسگاہوں سے نکل کر کام کرنا ضروری تھا، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے، ان کو اب ساری توجہ تعلیم پر مرکوز کر دینی چاہیے۔
وعدہ ہے تم سے یہی ہم نہ بکیں گے کبھی. دادا جی کیا ہمارے قائد یہاں اکیلے رہتے تھے؟ ارے نہیں بیٹا، ان کی بہت پیاری اور خیال رکھنے والی بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ہمراہ تھی، اور اس کے علاوہ ان کے معالج ڈاکٹر کرنل الہی بخش بھی ان کے ہمراہ تھے. اور پتہ ہے ان دونوں اشخاص کے علاوہ ایک اور شخص بھی تھا جو ان کے ہمراہ تھا. وہ یہاں زیارت کا مقامی شخص تھا طوطی خان، جو قائد اعظم کا خدمتگار تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ رہتا تھا. اور بیٹا قائد اعظم محمد علی جناح اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود یہاں رہتے ہوئے ملک اور قوم کے بارے میں ہمیشہ سوچا کرتے. ہمارے قائد بہت بڑے دیدور تھے. Fully protected by the state at any cost. My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty, whatever it is. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward making Pakistan as one of the greatest nations of the world. مہکائیں جیسے گلشن کو پھول بہار کے، مہکائیں جیسے گلشن کو پھول بہار کے، اس ملک کو رکھیں گے تیرے بچے سنبھال کے. تم لائے ہو طوفان سے کشتی نکال کے، کشتی نکال کے، کشتی نکال کے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ